آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس واقعے کے بارے میں جو ماورائے النہر میں تیمور کی شہرت کا باعث بنا۔ یہ بہادری کی حیرت انگیز داستان کچھ یوں وقوع پذیر ہوئی کہ امیر یاخمان کی رعایا میں سے کچھ اپنی شکایات قرہ خطائی نامی قبیلے کی لے کر پہنچے، جنہوں نے نہ صرف ان کی 6000 بھیڑیں چرائیں بلکہ 3 چرواہی بھی قتل کر دیے۔ قرہ چرائے قبیلہ امیر یاخمان کی علمداری میں نہیں آتا تھا۔ اس قبیلے کے پاس 20,000 جنگجو تھے جو سب کے سب نہایت وحشی اور آزمودہ کار تھے، جن کا کام لوٹ مار تھا۔ دربار میں تیمور بھی موجود تھا۔ اس نے امیر یاخمان سے کہا کہ مجھے صرف 200 سپاہی درکار ہوں گے، میں ساری بھیڑیں ان لٹیروں سے لے کر آؤں گا۔ امیر یاخمان نے کہا کہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ 20,000 سپاہیوں کا سامنا 200 سپاہیوں کے ساتھ کرو گے؟ تیمور نے کہا وہ خود بخوبی جانتا ہے، اسے جانے کی اجازت دی جائے۔ امیر یاخمان حیران تھا کہ اس بہادر مگر پاگل کے ساتھ کیا کرے جو اپنی ہی جان کا دشمن تھا۔ خیر، تیمور 200 سپاہیوں کے ہمراہ قرہ خطائی کی طرف چل پڑا۔ 20 فرلانگ کے فاصلے پہ خطائی قبیلے کے آثار نظر آئے تو وہاں موجود سرکردہ افراد سے تیمور نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں امیر یاخمان کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ تمہارے لوگ ہمارے لوگوں کی بھیڑیں چوری اور 3 چرواہوں کو قتل کر کے نکلے ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ خطائی قبیلے کے لوگوں نے تیمور کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بہت بڑا قبیلہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ تیمور نے کہا کہ تمہارا کام ہی لوٹ مار ہے، ایسا ممکن نہیں کہ تمہیں علم نہ ہو۔ قبیلے والوں نے نوجوان تیمور کو سختی سے جواب دیا کہ واپس جاؤ اور تلاش کرو، یہاں کوئی لٹیرا نہیں۔ تیمور سمجھ گیا کہ نرمی کا کام نہیں ہے۔ تیمور نے کہا میں تمہیں اتنی مہلت دیتا ہوں جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر بھی نہ بتایا تو انجام بہت برا ہوگا۔ یہ دھمکی سن کر خطائی قبیلے کا سرکردہ گھنی مونچھوں والا سردار کہنے لگا بچے، تمہارے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، جب تیری مونچھیں میری مونچھوں کے برابر ہو جائیں تب بات کرنا۔ سردار کی بات مکمل ہوئے سیکنڈ بھی نہ گزرا تھا کہ تیمور کی تلوار پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں گھنی مونچھوں والے اس شخص کی گردن اتار چکی تھی۔ قبیلے والے تو ایک طرف، خود تیمور کے سپاہی بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ اپنے اہم فرد کو یوں بغیر گردن کے دیکھ کر بیک وقت 4 افراد تیمور پہ ٹوٹ پڑے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو کھڑے رہنے کا کہہ کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا کر چند ساتوں میں ایک حملہ کیا اور ایک کا ہاتھ ہی کاٹ ڈالا۔ بقیہ 3 یہ دیکھ کر امان طلب کرنے لگے۔ تیمور نے ان کی تلواریں ضبط کر کے باندھا اور کہا کہ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے منہ سے دودھ کی نہیں خون کی بو آتی ہے۔ اب تم مجھے اپنے قبیلے کے سردار کی طرف لے چلو اور اس کی شناخت کراؤ۔ طویل مسافت طے کر کے وہ خطائی قبیلے کے سردار جودت گولتوں کے خیمے میں پہنچے۔ اس سے پہلے کہ سردار کچھ سوچتا سمجھتا، تیمور کے سپاہیوں نے محافظوں کو اور اس نے جودت گولتوں کو کھانا کھاتے ہوئے 2 بیٹوں سمیت یرغمال بنا لیا۔ اس سے پہلے کے بعد دیگر خیموں تک پہنچتی تیمور انہیں یرغمال بنا کر ساتھیوں سمیت دور چلا گیا۔ 60 سال کا سردار سب سمجھ چکا تھا۔ کہا کہ کیا مانگتے ہو؟ تیمور نے کہا کہ 6000 بھیڑیں اور 3 چرواہوں کا خون بہا۔ سردار نے کہا کہ میرے قبیلے کی جنگی طاقت نہیں جانتے؟ تیمور نے کہا تم تیمور کو نہیں جانتے جو طوفان کی طرح دشمن کو اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس دوران تیمور نے سردار کے ایک بیٹے کی گردن میں اس سختی سے کپڑا کسا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ گیا۔ تیمور نے کہا اختیار تمہارے پاس ہے، دوسرا بیٹا اور خود کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، میں ویسے بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ سردار نے سوچا لوٹ مار بھی ہم نے کی اور بیٹا بھی کھو دیا، اس آدمی سے لڑنے کے بجائے معاہدہ ہی بہتر ہے۔ سو تیمور کے مطالبے کے مطابق 6000 بھیڑیں اور 900 گھوڑے لے کر خدائی قبیلے کے ساتھ 100 سپاہی بھیج کر مال مویشی سمرقند پہنچائے اور خود سردار اور بیٹے کو یرغمال بنا کر ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دستہ دیگر سپاہیوں کے ساتھ لوٹا اور تیمور نے واپسی کی راہ لی۔
مگر یہاں خیموں کی اوٹ سے ایک خوبصورت دوشیزہ اسے دیکھتی تھی اور تیمور بھی اسے دیکھ کر محبت پہ مبتلا ہو گیا۔ بعد ازاں اسی خاتون سے اس کی شادی ہوئی۔ امیر یاخمان تیمور کی اس دلیرانہ کاروائی پہ بہت حیران تھا۔ اس نے تیمور کو مال و دولت کے ساتھ 100 گھوڑے بھی دیے۔ تیمور شادی بھی کر چکا تھا، اب نئی منزلیں اس کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دنوں بعد امیر یاخمان کا انتقال ہو گیا۔ امیر تیمور کی عمر تب 20 سال تھی۔ ارسلان نے فوج پہ اپنا اختیار جمانے کی کوشش و سازش کی تو تیمور نے نہایت ہوشیاری سے اس کے حامی افسران کو اس کے سامنے قتل کر ڈالا اور ارسلان نے فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ تیمور نے فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ تمہارا امیر کون ہے، وہ جو فرار ہو گیا یا وہ جو میدان میں کھڑا ہے؟ فوج نے تیمور کی اطاعت کر لی۔ یوں تیمور اطمینان سے اپنا وقت گزارنے لگا۔ اس عرصے میں ایک بار شکار کے لیے تیمور چند سپاہیوں کے ساتھ نکلا۔ وہاں کرولتائی نامی قبیلے کا بسیرا تھا۔ وہ خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے۔ تیمور کے شکار پہ قبیلے کے لوگ آ گئے اور اسے گھیر لیا۔ تیمور نے صلح صفائی کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کسی کا علاقہ نہیں کیونکہ تم یہاں کے رہائشی نہیں، مگر قبیلے کے لوگ نہ مانے۔ تیمور اپنے 6 سپاہیوں کے ساتھ ہی ان سے بھڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 22 لوگ قتل کر ڈالے۔ تیمور کی بے جگری دیکھ کر انہوں نے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہیں سے تیمور کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جنگوں کا ماہر اور نہایت طاقتور منتظم ہے، لہٰذا اسے سمرقند تک محدود رہنے کے بجائے دنیا کو فتح کرنا چاہیے۔ تیمور نے امیر یاخمان کی دی گئی جاگیر کو 40,000 سونے کے سکوں کے عوض سستے میں فروخت کر کے ایک طاقتور مگر ماہر افراد پہ مشتمل فوج کی تیاری شروع کر دی۔ سمرقند کے لوگ حیرت زدہ تھے کہ تیمور نے اتنی بڑی جاگیر سستے داموں فروخت کر کے اپنی زندگی تباہ کر دی، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ تیمور کے ذہن میں کیا منصوبہ پل رہا ہے۔ تیمور کی فوج کے لیے قوانین بہت سخت تھے۔ خلاف ورزی پہ شرعی سزا ملتی، دن میں انہیں 2 بار بہترین خوراک فراہم کی جاتی، نماز فجر کے بعد عملی مشقوں ورزش کا سلسلہ شروع ہوتا اور تیمور خود بلا ناغہ ان مشقوں میں سپاہیوں کے ساتھ شریک ہوا کرتا۔ یوں سمرقند میں ایک طاقتور فوج تیار ہونے لگی۔ 758 ہجری میں ایک واقعہ بخارا شہر پہ تیمور کے قبضے کا سبب بن گیا۔ کیا تھا وہ واقعہ؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل۔